پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی نشانیاں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ یہودی مذہب کے عالم تھے۔ یہودیوں کے تمام فرقوں کے لوگ آپ کے تقوی اور صلاحیت پر متفق تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، فوراً خدمت میں حاضر ہو کر اور اسلام قبول کر لیا۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنے بیوی بچوں کو اسلام کی دعوت بھی دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ میری بوڑھی پھوپھی خالدہ بھی میری دعوت پہ مسلمان ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یہودی کے سرداروں کو دعوت دیجیے۔ آپ نے یہودی کے سرداروں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسی وقت سامنے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ یہودی کے سردار نے حضرت عبداللہ کو برا کہنا شروع کیا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 43 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے پاگل لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی تو اس نے زور سے الٹی کی۔ اس کے بعد سے وہ لڑکا اچھا ہو گیا اور پاگل پن دور ہو گیا۔ کتاب مشکات شریف، حدیث پاک 5923، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ کتاب مستدرک، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث نمبر ہے 1020۔ اسلام اور نیک اعمال پر ثابت قدمی کے لیے اس دعا کا معمول رکھنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور جو ہم نے اپنی کام کی زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیجیے، اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے اور ہمیں کافروں پر غالب کر دیجیے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران، آیت نمبر 147۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے
ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث پاک 6855، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور جس کی لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی تو اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں میں چھپتا پھرتا ہے، اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے، وہ بہت ہی برا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک سورہ نحل آیت نمبر 58 سے 59 تک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، تجھے اپنے رب کی طرف سے کسی چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر تو اس سے غافل ہے۔ قرآن پاک سورہ انتفاض آیت نمبر 6 سے 7۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو دوزخیوں کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، فرمایا ہاں، خدا کی قسم تم نہیں جانتے، دوزخیوں کے کان کی لوح اور موڈھے کے درمیان 70 سال چلنے کے بقدر فاصلہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ سے بھری ہوئی وادیاں ہوگی۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 3630۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغ لگا کر علاج کرنے کا بدل گرم کپڑے سے تکلیف کی جگہ کو 2 بار سینکنا ہے۔ گلے میں کوے کی تکلیف کے وقت بچے کے منہ میں ہاتھ ڈال کر علاج کرنے کا بدل ناک میں دوا ٹپکانا ہے۔ مسند احمد حدیث پاک 25410، روایت امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جنت کے باغات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا چرنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرنا۔ کتاب ترمذی شریف حدیث پاک 3509، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔